Mr. Rana Mashood Ahmed Khan, Chairman, Prime Minister's Youth Program, Chairman, Higher Education Commission, Professor Dr. Mukhtar Ahmed, Hilal-e Imtiaz and Sitara Imtiaz, Executive Director, Higher Education Commission, Professor Dr. Ziaul Qayyum, Member IT, Higher Education Commission, Professor Dr. Jameel Ahmed, Ms. J. Richards Hill, Microsoft Director, Education Industry, Central Europe, Middle East and Africa, Mr. Jibran Jamshed, Country Principal Officer and Regional Education Lead at Microsoft, worthy Vice Chancellors, dear academicians, students, and all my respected guests, Assalamu alaikum. I am Aisha Muqaddas, your host for the event, and I welcome you all to Bridging the Academia Industry Gap, a project of Microsoft in collaboration with Higher Education Commission, Pakistan. We will begin today's event with the recitation of a few verses from the Holy Quran. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Jazakallah. I would request you all to please stand up for the national anthem. In a partnership spanning over 12 years, Microsoft has actively worked alongside the Higher Education Commission and numerous institutions. Their collective efforts have been dedicated to empowering students and educators across the country, enabling them to fully realize their potential through a range of Microsoft technology programs. This enduring collaboration reflects a commitment to advancing education and fostering technological innovation within the higher education landscape. With that, I would like to call upon stage Mr. Jibran Jamshed for the welcome note. Assalamu alaikum ji. First and foremost, thank you for coming around. I know hot summer days, or maybe I think we have a house full of the audience. So thank you once again on behalf of HEC and Microsoft for joining this event.
I do have a presentation جو artificial intelligence کے بارے میں بات کر رہی ہے, پر اس سے تھوڑا سا پہلے میں اس پروجیکٹ کے بارے میں, اس پروگرام کے بارے میں 2 منٹ بات کرنا چاہوں گا. This is a partnership جو کہ HEC اور Microsoft کے بیچ میں ہے. پچھلے 12-13 سال سے یہ پارٹنرشپ فارم ہوئی بھی ہے. اس پارٹنرشپ میں there are multiple universities who are part of it, and when it started there were multiple universities who were part of it. And today, every single university which is recognized by Higher Education Commission is part of this partnership. Now, the second thing on this one is, besides providing access to software, tools, technology, بہت زیادہ کام ہو رہا ہے skills development کے اوپر. I know یہ کہہ دینا کہ جی کام بہت زیادہ ہو رہا ہے, it doesn't really justify, because people will question کہ جی اس کا impact کیا ہے. And I think اس کا impact بھی ہمیں نظر آ رہا ہے. And I would just quickly want to share a few numbers, اور باقی بات جو ہے وہ چیئرمین صاحب ہیں, رانا صاحب ہیں, they would execute on that one. کچھ نمبرز میں بات کرنا چاہوں گا. Imagine کب کی بات کرتے ہیں, باہر جو آپ نے شو کیسنگ دیکھی ہے, there were 6 to 7 projects جو کہ اسلام آباد بیسڈ یونیورسٹیز تھیں, ان کو شو کیس کیا گیا. But then there is a lot of work which has happened across the country. I don't know if people know or not کہ جی پچھلے 3 سال سے دنیا میں سب سے زیادہ پروجیکٹس جو ہیں امیجن کپ کے وہ پاکستان سے جاتے ہیں. اینڈ دس از دا لیول آف پارٹیسپیشن جو پاکستان کی یونیورسٹیز HEC کے جو ایمبٹ میں ہیں, پرائم منسٹر آفس کی سپورٹ کے ساتھ ان پروجیکٹس کو لے جایا جاتا ہے. دا نیکسٹ کویسچن امیڈیٹلی کمز اپ کہ ٹھیک ہے جی پاکستان سے سب سے زیادہ پروجیکٹس تو جاتے ہیں, پر ان پروجیکٹس کی کوالٹی کیا ہوتی ہے اور اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے. میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ وی آپریٹ ان 100+ مارکیٹس. آپ دنیا کی کسی بھی ملک کا تصور کریں, آپ کو وہاں پہ مائکروسافٹ کی پریزنس ملے گی. امیجن کپ کا کمپٹیشن تقریباً پوری دنیا میں جو ہے وہ بیک وقت جو ہے وہ سٹارٹ کیا جاتا ہے ہر سال. اور پچھلے 3 سال سے پاکستانی اسٹوڈنٹس جو ہیں they have been not only performing very well in the Imagine Cup as Microsoft, I can tell you, but on the other hand, the judges who are part of it, they judge the projects independently. 3 سال پہلے بھی پاکستان کی جو ہے یورپ, مڈل ایسٹ اینڈ افریقہ کے لیول پہ پوزیشن آئی ہے کیٹیگری میں. پچھلے سال بھی پاکستان کی پوزیشن تھی, اور جو اس سال امیجن کپ ہوا اور اس کی ٹیم یہاں پر ہے, اینڈ آئی ووڈ وانٹ دیٹ ٹیم ٹو اسپیک فار اٹ سیلف. کین یو ریئلی امیجن کہ جو مائکروسافٹ نے, اچھا بائی دا وے اس سال امیجن کپ کا پورا تھیم چینج کیا مائکروسافٹ نے, اور اس کو صرف آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے اراؤنڈ کیا گیا, بیکاز AI کی اسکلز ڈیولپمنٹ کرانا بہت ضروری تھی. تو ایک نئی ٹیکنالوجی جس کو پہلی دفعہ انٹروڈیوس کرایا گیا امیجن کپ میں, اور پوری دنیا سے اس میں جو ہے پروجیکٹس آئے ہیں. سو اٹ واز آلسو اے لٹل انبلیویبل فار می کہ ہمارا بھی ایک پروجیکٹ تھا جو دنیا میں ٹاپ 20 پروجیکٹ شارٹ لسٹ کیے گئے تھے جنہوں نے انٹرنیشنل فائنلز میں کمپیٹ کیا ہے. پاکستان کا GK یونیورسٹی کا پروجیکٹ بھی اس کا پارٹ تھا. آئی تھنک اٹس اے بگ نیوز فار آل آف اس. میں 2-3 باتیں اور کروں گا. جو اسٹوڈنٹ ایمبیسڈر کمیونٹی ہے, دے آر کریٹنگ اے لاٹ آف مومنٹم آؤٹ دیئر ان دا مارکیٹ. یونیورسٹیز میں بہت ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. پاکستان میں 650 سے زیادہ مائکروسافٹ اسٹوڈنٹ ایمبیسڈرز ہیں. دیر آر 250 یونیورسٹیز اینڈ دیر آر 650+ مائکروسافٹ اسٹوڈنٹ ایمبیسڈرز, which makes us the world's 2nd largest community of student ambassadors. Last but I think not least and very important, جو ٹیکنالوجی کی اڈاپشن ہے پچھلے کچھ سالوں میں کووڈ کے بعد سے وہ بھی ایکسپرینشلی کافی گرو کی ہے. 100+ یونیورسٹیز ہیو سبسکرائب ٹو مائکروسافٹ ڈیجیٹل کلاس روم اوور ٹیمس, اور اس کی ملٹیپل آپ کو ایگزامپلس ملیں گی. You start from NUST in Islamabad and you go to a very remote and small university, you would find the deployment and activation of a digital classroom. 25+ universities are actively using cloud computing solutions, which is growing on literally monthly basis. And then ERP کے deployments ہیں, cyber security کی ہیں, artificial intelligence کی ہیں. I will quickly come to my presentation, اور میں 10 منٹ میں آپ کے ساتھ I would want to share کہ what exactly we are doing on artificial intelligence. AI کے 2 پارٹ ہیں. ایک what والا پارٹ ہے یا why والا پارٹ ہے. Why should we adopt AI اور why should we execute on that? I think پچھلے 2 سالوں میں اس پہ بہت زیادہ بات ہو گئی ہے. I would not repeat myself on that one. I have got a limited time in next 5 to 7 minutes.
I will just debrief or expand on the how part کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اے آئی کو لے کے. اگر آپ یہ اڈاپشن چارٹ دیکھیں تو چیٹ جی پی ٹی کی 3 مہینے میں 100 ملین یوزرز کی اڈاپشن پوری دنیا میں ہونا, یہ آلریڈی اس بات کا ایویڈنس دیتا ہے کہ آپ کو یہ پتا چل گیا ہے کہ جی ٹیکنالوجی ضروری ہے اور ہمیں استعمال کرنی ہے. دیٹ از دا ریزن اڈاپشن از ہیپننگ. موبائل فون کو 16 سال لگے 100 ملین یوزرز تک پہنچنے کے لیے, انٹرنیٹ کو 7 سال لگے 100 ملین یوزرز تک پہنچنے کے لیے, اے آئی کے اس ٹول کو 3 مہینے لگے 100 ملین یوزرز تک پہنچنے کے لیے. Ladies and gentlemen, the trend has also changed. When I was graduating, ہم ٹیکنالوجی کو پڑھتے تھے اور ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے تھے. آج اے آئی کے دور میں ٹیکنالوجی از ریڈنگ us and then surprising us with the information. چاہے آپ اس سے کوآرڈینیشن کا کام لینا چاہیں, آپ اس سے اپنا جو ہے you want to answer your toughest of the toughest questions, you want technology to anticipate the future or predict the future, it is doing the job. And technology is part of our daily routine. And this is where we have moved into the 5th industrial revolution, where humans and technology and AI bots would work together as part of one single workforce. This is the reality of the future. And I think we need to accept it and march forward towards it. ہمیں اس ریالٹی کو ایکسیپٹ کرنے کی کیوں ضرورت ہے؟ I think this is something the question would come up. Artificial intelligence is bringing an opportunity of $100 trillion across the market, across the globe. So obviously, جو emerging markets ہیں, economically challenged markets ہیں, they would want to capitalize on the opportunities of the future. But on the other hand, if we are not adopting it at a pace on which we should, then the chances are those businesses, those individuals will not be productive and they may not be part of the future business workforce. اس کی ایگزامپل ہے, اگر آپ آج فارچون 500 کمپنیز کی دنیا کی لسٹ اٹھائیں اور سن 2000 کی بھی لسٹ اٹھائیں, پچھلے 25 سال میں اگر آپ کمپیریزن کریں 20-25 سال کا, تو آدھی کمپنیاں جو فارچون 500 میں آج سے 20 سال پہلے ایگزسٹ کرتی تھیں وہ آج ایگزسٹ نہیں کرتی, بیکاز دے ہیو ناٹ ٹیکنالوجیکلی ٹرانسفارم دیم سیلوز. اسی طرح انڈیویجولس جو ہیں, ورلڈ اکنامک فورم از رپورٹنگ کہ there will be a loss of 75 to 80 million jobs with the adoption of AI. We all understand it. But they are also telling us کہ 100 ملین نئی جابس بھی کریٹ ہوں گی. سو ایونچولی 12% نئی جابس کریٹ ہونے کی انڈیکیشن آ رہی ہے. بٹ آر وی ریڈی فار دوز جابس؟ ہمارے اسٹوڈنٹس ان کے لیے ریڈی ہیں؟ اینڈ دس از ویئر دا انٹائر ڈسکشن فلوٹس اینڈ سرکولیٹس, اینڈ دس از ویئر وی انٹروڈیوس دیز پروگرامس, Founders Hub, Imagine Cup, Microsoft Learn for Educators, so that people can keep up with the pace. Microsoft اور LinkedIn ایک ہی کمپنی ہے آج, اور یہ سروے ورک ٹرینڈ انڈیکس کا بھی رن کیا تھا مئی میں ہم نے, اور اس کے ریزلٹس گلوبلی یہ ہیں کہ 75% آف دا پیپل وہ ابھی آلریڈی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو اپنی ورک پلیس میں استعمال کر رہے ہیں. سو ایڈاپشن از ہیپننگ ایٹ اے ویری فاسٹ پیس, اور ان 75 میں سے 46% جو ہیں انہوں نے پچھلے 6 مہینے میں اس ٹول کو, اس پروڈکٹ کو استعمال کرنا شروع کیا ہے. اینڈ ہاؤ یو کین یوز اٹ, آئی ایم ناٹ شیور اس روم میں کوئی بھی ایسا انڈیویجول ہوگا جس نے چیٹ جی پی ٹی جیسا ٹول یوز نہیں کیا ہوگا. آئی ایم شیور ہم سب نے یوز کر لیا. بٹ ناؤ دا کوشچن از واٹ از نیکسٹ. OpenAI, the company behind these GPT models, and Microsoft, they are partners with this AI innovation. Or what exactly happens? Microsoft has produced AI assistants which are called co-pilots. اور وہ co-pilots آپ کو کس طرح سے ہیلپ کر سکتے ہیں اگلے 2 سے 3 منٹ میں اس پہ بات کی جائے گی. co-pilots آپ کو کہاں پہ ملیں گے؟ جتنی بھی پروڈکٹس مائکروسافٹ نے بنائی ہوئی ہیں جو آپ استعمال کرتے ہیں, سب کے اندر بلٹ ان کو پائلٹ اویلیبل ہے. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو مائکروسافٹ کا کو پائلٹ آج استعمال کرتے ہیں؟ مے بی لیس دین 10% آف دی آڈینس. 90% از ناٹ یوزنگ اٹ. آپ میں سے سر کتنے لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ ان دس ایگریمنٹ بٹوین HEC اینڈ مائکروسافٹ, جو بالکل یہ فرسٹ والا مائکروسافٹ کو پائلٹ ہے فار ایکڈیمیا, دیٹ از اویلیبل ایٹ نو کاسٹ
to every single faculty member and every student which is above 18 years of age. Pakistan mein available hai. How many of you know that? 1, 2, 3, 4, 5, 6. I can just count on my tip of the hands, right? And this is the purpose of these kind of events. So please reach out to your focal person, please reach out to Microsoft team, HEC IT, to make sure you have got access to this Copilot. आगे और भी co-pilots हैं जिन पे अभी हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं. If you need it, you can ask for it and उस पर डिस्कशन की जा सकती है. But this one is already available, जो कि एकेडेमिया के लिए स्पेसिफिकली बनाया गया है और उसके 2-3 एडवांटेजेस हैं. इस तरह की आपको एक इंटरफेस नजर आएगी. पहला एडवांटेज ये है कि ये इंजन एकेडमिक कंटेंट के साथ बिल्डअप हुआ है. दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज ये राइट साइड पे आपको एक ग्रीन कलर का बार नजर आ रहा होगा, वो डेटा प्रोटेक्शन का है. व्हेन यू गो ऑन टू अ पब्लिक एनी एआई असिस्टेंट, आपका डेटा उसके पास जाता है. यहाँ पे आपकी प्रॉम्प्ट्स और उनके रिजल्ट्स को ना सेव किया जाता है, ना उसको माइन किया जाता है, ना उस पे मॉडल्स अपनी लर्निंग करते हैं. So in the interest of time, I'll skip and I'll just roll out a very small video of this. Sorry. This is a video. I'll roll this out. ये वीडियो रोल करते हैं please. This today so that everybody who reads the newspaper tomorrow, he or she would know कि HEC ने ये launch कर दिया है. It's officially available. इसी तरह Teams है. Teams आप लोग इस्तेमाल करते हैं. Teams के अंदर Copilot आ गया है. And what it really does is, I really want to show a 1-minute video on this one as well. It's a very powerful functionality. In case you are missing a meeting, in case you are missing a class, Copilot can take the entire stuff for you and can do the needful. You don't have to be really present everywhere, but you can still be very productive. Imagine you have an appointment that conflicts with your weekly business review. What if you could do both? With Copilot, you can opt to follow a meeting. After the meeting ends, Copilot will summarize what you missed. You'll get a notification in Teams when the recap is ready. This recap will highlight content that was shared, summarize notes, and any action items for you or others whose names were mentioned. You see that one of your customers was discussed, and you want to learn more. You can ask Copilot clarifying questions, and it provides a detailed response. It can tell you why a certain decision was made, and gives you helpful context. You can even ask Copilot what other solutions were considered, and it provides citations from the transcript so you can see where Copilot drew these conclusions. It's a huge time saver. So that was pretty cool. But the real magic of Copilot happens during a live meeting. Let's say you're in a meeting with your team. You can ask Copilot to summarize the meeting so far. You can see how it summarizes who said what points were made, and it's really capturing the spirit of the discussion. And as the meeting progresses, you can check in on where people stand. You can even ask Copilot what questions are unresolved. It's just amazing to see this happen in real time during a meeting. In the interest of time, I'll complete my presentation in literally 2 minutes. कुछ co-pilots ऐसे हैं which we have made, they are available in our products. But the question could be, जी हमारे पास तो Microsoft के अलावा भी बहुत सारे systems चल रहे हैं, हम उन systems का क्या करें? And this is where you have got this Copilot Studio. There are 1100 connectors which are available. For example, you have got SAP, Oracle, systems from Adobe, Odoo, and the list of the companies go on and on. उनके साथ भी आप इस Copilot को integrate कर सकते हैं, and the next time it would fetch information from those systems as well and would provide you the right context and the right answers. So Copilot Studio makes you in a position, आपको एक position में ले आता है कि वो systems जो Microsoft के नहीं हैं, पर अगर आपने उनको AI enabled करना है, आप उनका यहाँ से connector बना के उसको कर सकते हैं.
For example, tomorrow you can launch an IT service chatbot in your university, a student-facing career counselor or a chatbot, HR का एक chatbot आप launch कर सकते हैं, so that people don't have to run around for the information and they can find the relevant information from the AI-enabled conversational agents. The discussion could go कि जी जो researchers हैं, PhD students हैं, faculty है, अगर उसको base technology के ऊपर काम करना है, large language models के ऊपर. So ये जो large language models Microsoft के, Meta के, OpenAI के, Hugging Face के, बहुत सारे और vendors के जो हैं, they are available today on Azure. These services are all available with HEC. So for example, आप एक बिल्कुल एक स्क्रैच से आप एक नया आइडिया लेकर आते हैं कि एप्लीकेशन बनाने का, एंड यू नीड टू यूज द सेम GPT-4 ओमनी मॉडल बिकॉज वो उर्दू सपोर्ट के साथ आज आ गया है पाकिस्तान में. आप उसको यूज़ करना चाहते हैं, आपको उसको कहीं से लाने की या सर्वर लाने की, उसके लिए डेटा सेंटर बनाने की आपको उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है बिकॉज वो मॉडल एज अ सर्विस आपके पास अवेलेबल है एंड यू कैन स्टार्ट बिल्डिंग थिंग्स ऑन टॉप ऑफ दैट मॉडल. So in 48 hours, you can spin up your application on that model. So these models are available as a raw technology, as the base technology as well in the Azure AI Studio. So जिसकी मैं ये वीडियो स्किप कर रहा हूँ वो ये है कि अब Copilot PCs भी last week launch हुए हैं. So AI-enabled machines from Microsoft, ASUS, Lenovo, Dell, HP, they all are bringing laptops जिसके अंदर ये Copilot offline model में available है आपके काम करने के लिए. So that is the future generation of the hardware. This is one slide of Gartner which highlights the use cases, the unlimited possibilities which AI could have as an impact in the education. Very last slide for today. Please go learn AI, adopt AI, implement AI, but in a responsible way, where you are ensuring the privacy and security, inclusion, accountability, transparency, fairness, and reliability. With this, thank you so much. Thank you, Jibran Saab. Now let's take a moment to celebrate some outstanding achievements. In Imagine Cup 2022 and 2023, we saw 7 world finalists and 3 EMEA winners who demonstrated remarkable innovation and determination. In 2024, a world semi-finalist team from Pakistan emerged as one of the top 19 global teams, showcasing exceptional talent and ingenuity. For the past 3 years, Pakistan has been the highest registering nation in Imagine Cup global competition, with 70% of the total program submissions in 2024 coming from this vibrant nation. As we gather here today to close this remarkable chapter, let's celebrate the spirit of innovation and boundless possibilities that AI offers. We have been thrilled to see visionary ideas that you brought upon the global stage. This was your moment to accelerate your startup and make a lasting impact. Thank you for joining us, and congratulations to all the participants for your incredible efforts. Today marks a pivotal moment in the 2024 Imagine Cup as we reveal our team from Pakistan who has secured the position of global semi-finalist. The team has demonstrated exceptional innovation with Azure AI services, showcasing their innovation, grit, ability to make a positive impact through entrepreneurship. Let's put your hands together for Team Science Saathi from Ghulam Ishaq Khan Institute of Engineering Sciences and Technology. And I request our Honorable Chief Guest, Chairman, Prime Minister's Youth Program, Rana Mashood Saab, Chairman, Professor Dr. Mukhtar Ahmed Saab, Member IT HEC, Professor Dr. Jameel Ahmed Khan Saab, In charge IT, Mr. Naveed Tahir Saab, Country Principal Officer and Regional Education Lead at Microsoft, Jabran Jamshed Saab, Rector of the Ghulam Ishaq Khan Institute of Engineering Sciences and Technology, Fasal Ahmed Saab, to please come on the stage and do the honors. Thank you, everyone. Okay. Thank you, everyone, and congratulations, Team Science Saathi, for your remarkable achievements. Now, I'll request Ms. J. Richard Hill,
Microsoft Director, Education Industry, Central Europe, Middle East, and Africa to please join us via Teams and share with us how Microsoft is empowering every student on the planet to achieve more. Okay, well, I'm speaking now. Can you hear me? Is everything okay? Okay, thank you. Thank you very much. And it's really good to be with you all today. I just want to talk a little bit about Microsoft and our process, and particularly our education transformation framework and how that impacts on higher education and the work that we do with HEC in Pakistan. Although I work for Microsoft, I did used to be an educator and a school leader, and I lectured in higher education. So I hope that what I talk about really has a lot of relevance to what you do every day. And we know that, no matter what the changes that are coming along, all the different transformations and technologies, that the core value that we see in higher education persists, no matter what the methods are. So the fact that we are building the nation's economy with graduates who are fit for purpose for a 21st century information age isn't going to change, but maybe the methods in which we deliver education do. And this is where Microsoft comes in very much as a supporter of the work that you do every day. Our chairman, Satya Nadella, is very keen to stress that the transformation we're all making very much requires us to think about skilling and how that our people have the requisite skills to participate in this global digital society. And much of the work that we do with HEC and that is outlined in our Education Transformation Agreement really reflects this agenda of enablement. And this is what we're hearing from business. These are the types of skills that we're looking for now from graduates who are coming into the workplace. And what you see here really is a dying away of what we used to call hard skills or specific tech skills, and very much more towards around those skills that focus on creative thinking and how we analyze and how we work together. The so-called social and emotional skills that are so important in an age where the technology seems to change from year to year. So at Microsoft, when we're thinking about how we support our customers in their mission to help young people, graduates, and be effective contributors to the economies of their countries, we take very much of an interest in what the world is telling us about what education should or could be producing. And certainly in the age of AI, we are now seeing that the skills around how do you use AI are particularly relevant in the workplace. And of course, Microsoft, as part of our agreement with HEC, provides a number of activities and opportunities for us to partnership around how do we skill both graduates and educators and lecturers with what they need to be successful. And of course, the team can give you much more detail on what this actually looks like. But I think we've been very successful in Pakistan over a number of years now in thinking about skilling and how we build skilling into all of the agreements that we have. And it's very relevant, because we hear a lot about this fourth industrial revolution. And actually, when you think about the fourth industrial revolution, it's very much focused on the different types of technology. It's all about the tech and the machinery. Even the fourth, which is effectively about the cloud, it's very much focused on the tech. But of course, it's not always going to be that way. And we have to ask ourselves, what is coming next? And I think now we're very much in the age of this fifth industrial revolution, not the fourth. We've left it behind. We're in the fifth. And this excites me very much as an educator, because for the first time in this whole progression, what I see now is that in 5IR, we are thinking about how we as humans interact with the technology. The whole essence of 5IR is very much around enhancing human capability
or as somebody once put it, dancing together with machines, maximizing human and technological strengths. So for the first time, we're seeing that cognitive ability of humans married to the cyber physical ability of cloud and other technology to really produce something that is more called augmented intelligence. It's the junction of AI and human capability. And this is what's important to think about now when we look at education. And of course, for higher education, we work around a framework, and this is the latest version of our higher education transformation framework. And our education transformation agreements hang off this process. So when we work with HEC, we sign an agreement that sets out what Microsoft will do to support HEC and its institutions, and also what HEC will do to support the furtherance of this framework. But it's very much built around what you see on the screen, which are 5 pillars and 20 key pieces of a jigsaw that are involved when we think about 21st century digital transformation. So our ETA process, and we've had one of these in place with HEC for a number of years now, and it's a strong relationship that we have, but it's very much based on the mutual acceptance of accountability to support the system to drive change. When we think about universities of the future, we think of them perhaps quite differently about how education is provided in university. And we are moving away somewhat from this traditional 3 or 4 year degree, then master's, then PhD, through to a much more fluid lifelong learning journey. And again, much of the work we do at Microsoft is very much around how do we support universities and higher education systems to bring about this change, to democratize the knowledge with online teaching, to bring university way beyond those limitations of campus, how we integrate with industry and how industry supports universities to deliver things like research partnerships, commercialization of research findings, certification, short learning programs, and very much around how do we support governments in ensuring that workforce planning and economic growth are a critical part of the driver of change that we need to see in higher education. And the work we do is very much oriented to supporting our customers in bringing this vision of the university of the future to life. It would not be right of me to come and talk to you today without mentioning cybersecurity. Of course, education is the most targeted sector of the economy when it comes to hackers and bad actors. And thinking about how you make sure that your digital environment is safe and secure from these risks is a critically important part of what we do, and certainly something that we need to see more of built into the transformation agreements that we have. A recognition that cybersecurity is a critical component of how we move forward into digital, and a recognition that we must make sure that our environments are safe and secure for anyone who needs to use them. We do this in a number of ways. You're all familiar with Microsoft certifications. They move beyond just basic button training on Word, PowerPoint, Excel. They move through to fundamentals certificates, which give a basic understanding in the new cloud technologies and the Power Platform, low-code, no-code citizen developer tools. But also for those people who are moving into careers out of university that require them to fill a specific role, we provide role-based certifications and training programs that can help that. And of course, this is very important because when people move out of university into the world of work, particularly in a global economy, it's not so much what you know, but what you can do with what you know that becomes important and becomes a differentiator between students applying for jobs. And of course, having globally recognized certifications like the Microsoft Advanced Role-Based Certs really show that a student has thought about what they've learned and applied it to a real-world context, which is what we base the certification for the role-based certificates on. We have a comprehensive approach to skilling, which is set out in the transformation agreement, and I encourage every institution that falls under that HEC agreement to really think about what they need to put in place when it comes to skilling.
We have a very successful Imagine Academy program working with you in Pakistan. It's always one of the most, that we get more entrants from Pakistan universities than we do from many other places in the world. And our student ambassador programs are critical. But think about what do you need in terms of skilling at your institutions, and then come back to us with asks or suggestions. And we can try to point you in the direction of one of our Microsoft partners who can help you with this to build these programs. This advanced role-based curriculum is really important. You see some of the roles on the screen there in the blue tiles, but these are the skills and competencies that employers in the IT sector are looking for nowadays. Being able to analyze data with Power BI, be able to implement data science solutions on Azure using the analytics tools, how you administrate Azure cloud tenants. All of these are really valuable certifications that young people can get while they're at university. And as I said before, you can show the world what you can do with what you've learned. For students at university, we do have a number of services that are available. These are familiar to you and are set out in the ETA. So I'm not going to dwell too much on this, but I will provide the presentation so that you can look at these links and see what would be useful to you if you haven't already. And of course, anyone who really needs to get up to speed on AI, Microsoft's AI Business School for Education is a free series of courses and learning paths that you can look at. And if you just go to a search engine and put Microsoft AI Business School, you will get taken through to the site and you can choose your industry, of which education is one. We talked about AI, and the skills that employers are looking for now are ones that relate directly to the use of AI technology. And we're thinking about how we do this, and particularly when we design courses for educators and for students, we're trying to think about what are the skills that we need in this age of AI. And prompt engineering is a new skill that's coming to the fore. And I suspect very soon we'll start to see jobs advertised for prompt engineers, people who can specifically write the prompts that get the output from AI tools, because AI enhances capability, it doesn't replace it. And what you put into AI is what you get out of AI. And I think a new range of jobs is coming on the horizon, very much linked to artificial intelligence technologies. And getting ahead of the curve and understanding things like prompt engineering can be very valuable for your students as they start to think about employment. Imagine Cup we've talked about, I'm not going to dwell on this, but it's a critical part because again, working in Imagine Cup is demonstrating that you can do something with the knowledge that you've learned. And this is why Microsoft is very, very big on our Imagine Cup program, and why it's wonderfully encouraging to see all of the entrants that we get from Pakistan year after year. Thank you for this, and I encourage you to keep looking at this program because it really does expose your students to world problems and how to solve them with technology. The Student Ambassador Program, of course, is another way for your students to get involved with Microsoft, to get ahead of developments that are coming along, to get cloud credits and certifications. So I would encourage you all to look at this. I know it's built into our Education Transformation Agreement. You know, just to sum up, we have changed. We are moving on, and technology advances very, very fast. Sometimes it's difficult to comprehend the pace of change. And think about where we were 5 short years ago and where we are now. The value of the agreements that we put in place as Microsoft with customers like HEC is that they become partnerships that are sustaining no matter what changes from year to year. And as a partnership, it's really important that accountabilities from both sides are clearly called out because neither of us can work in isolation. I said before I was very excited about the fifth industrial revolution because I see it as this intersection between humans and machines. And I'll finish by saying, of course, that the cloud is not a destination, it's a capability, and it's driving this fifth industrial revolution with the AI tools attached to it. And AI will never replace educators or lecturers or academics, but it can enhance your capability. So AI plus human capability gives augmented intelligence. I'd like to finish on that. I'd like to thank you for the partnership over the years, and I'd like to say I hope to see you soon in Pakistan later this year when I visit, and I value the partnership and look forward to seeing that progress and grow over the next few years. Thank you very much.
Thank you, Jay, for your time. Throughout a remarkable career that spans decades, Chairman Higher Education Commission, Professor Dr. Mukhtar Ahmed, Hilal-e-Imtiaz and Sitara-e-Imtiaz, has consistently encouraged academic excellence, research, innovation, and integration of ID services. His visionary leadership as the Chairman of Higher Education has played a crucial role in leading initiatives that not only enhance the benchmark of higher education, but also promote an environment favorable to groundbreaking research, development, and seamless integration of ID services. Now, I would request Chairman Saab to please come on the stage and share his thoughts. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Honorable Chairman, Prime Minister Youth Program, Anna Mashhud Saab, and the representative from Microsoft, Ms. J. Richard, Jabran Saab, honorable members, HEC, Vice Chancellor, Rectors, Pro-Rector, Pro-Vice Chancellors, faculty members, students, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and good afternoon. Thank you, Jane, for nice overview, and of course, Microsoft team is very good in marketing too, and thank you, marketing HEC also along with Microsoft. And we appreciate the support we are getting from Microsoft, and we will love to continue this relationship, even build on that. Thank you very much. Mr. Chairman Sahab, thank you. آپ نے آج ہمیں عزت دی اس گرم موسم میں بچوں کی خوشی کے لیے, ان بچیوں کے لیے, ہماری یوتھ کے لیے. یہ ہمارا فیوچر ہے, یہ پاکستان کی گارنٹی ہے, ہم کہتے ہوتے ہیں. تو آج تھوڑا سا میں بھی ہلکی سی مارکیٹنگ کر لوں اگر اجازت دیں, لیکن اس سے پہلے جسٹ ٹو کریٹ اے لائٹر موڈ. مجھے بچپن جب یہ جبران پریزنٹیشن دے رہا تھا تو ماشاءاللہ ویری اسمارٹ ینگ مین, تو مجھے یاد آ گیا بچپن میرا, جب ہمارے بزرگ بیٹھتے تھے باتیں کرتے تھے تو کوئی آتا تھا کہتا تھا جی وقت آنے والا ہے کہ مشین میں آپ بات کر سکیں گے یہاں سے بیٹھ کے لاہور میں. پھر کہتے ہوتے تھے ایک وقت آئے گا کہ آپ تصویر بھی دیکھیں گے جن کے ساتھ بات کریں. علوی صاحب, ہماری بزرگ مائیں دادیاں کہتی تھی کہ قیامت دی نشانیاں. تو آج میں جبران کی تقریر سن کے بھی سر سوچ رہا تھا یہ قیامت کی نشانیاں کہ کس طرف ہم جا رہے ہیں. اچھی بات ہے, ہمیں اس کا پازیٹیو سائڈ کو دیکھنا ہوتا ہے. ہر چیز کی پازیٹیو سائڈ بھی ہے, کوئی تھوڑا بہت نیگیٹو بھی ہوتی ہے. ہمارے یہاں ہوتا عموماً یہ ہے کہ چیز جو بھی اچھی آتی ہے تو نیگیٹیوٹی زیادہ ہو جاتی ہے. جس طرح میں کل ایک ٹی وی شو پہ بیٹھا تھا تو مجھے کہنے لگے کہ میڈیا کیوں ایسے ہو رہا تھا. میں ان سے کہہ رہا تھا کہ دیکھیں میڈیا کو, میرے بیٹھی ہوئی ادھر سارے آئے ہوئے ہیں, کہ میڈیا کو بھی سوچنا ہوگا کہ ہم نے پاکستان میں صرف چند لوگوں کی وجہ سے ایسے حالات آ گئے کہ پرسوں 27 کو پرائم منسٹر صاحب نے اعلان کیا یوم تکبیر کے نام پہ کہ کل چھٹی ہے, اور ٹی وی پہ چلے سر وہ اسٹیکر, اور مجھے کو 20 لوگوں نے بھیجا کہ سچ ہے. تو فوڈ فار تھاٹ فار اس سر. تھینک یو ویری مچ سر. ٹیکنالوجی, ایجوکیشن, سائنس ٹیکنالوجی کے بغیر, ٹیکنالوجی کے بغیر دنیا ترقی نہیں کر سکتی. دیٹ از دا باٹم لائن. اور ساری قومیں جنہوں نے ترقی کی ہے وہ ٹیکنالوجی کے بیس پہ کی ہے, ایجوکیشن کے بیس پہ کی ہے. اور دنیا میں جہاں بھی چھوٹے چھوٹے ملک بھی ہیں, فن لینڈ جیسا ملک ہے, باقی جو ایون ہنگری اتنا سا ملک ہے, باقی جتنے ملکوں نے ترقیاں کی ہیں وہ ایجوکیشن پہ انویسٹ کر کے, اور تعلیم کے اوپر, اور سائنس پہ اوپر, اور انوویشن کے اوپر. اور یہی آگے وے فارورڈ ہے پاکستان جیسی نیشن کو, جو اتنے ماشاءاللہ بڑی قوم ہے, 240+ ملین پیپل. اور مزے کی بات ہے اس میں تقریباً 65%, 15 سے 16 کروڑ لوگ جو ہیں وہ ینگ بچے بچی ہیں. اور سر ابھی جو آپ کو بتا رہے تھے کہ ہمارے ماشاءاللہ, کیونکہ آپ چیئرمین ہیں پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے, تو یہ آپ کا ایریا ہے, اور ایریا جی. پاکستانی یوتھ کے اندر پوٹینشیل بڑی ہے سر. ان کو اچھی ایکو سسٹم میں انوائرمنٹ دیں, انوائرمنٹ میں ان کو دیں انوائرمنٹ اچھی, ان کو اچھی اپرچونٹی دیں. یہ دنیا میں کسی سے کم نہیں ہے. میں نے اسی حال کے اندر 20 دفعہ اپنی اسپیچ میں کہا ہے. میرے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں, بزرگ مین عہدوں کے حساب سے, باقی میں لگتا ہے سب سے زیادہ بزرگ میں ہی عمر میں, کیوں میں سینئر سٹیزن میں آ گیا ہوں بیسیکلی. تو سر 2 سال سے, پچھلے 2 سال 23 اور 24 کا, اگر آپ ریکارڈ چیک کریں, ڈیٹا چیک کریں سر, یورپین یونین دنیا میں اوپن میرٹ پہ اسکالرشپ دیتی ہے سر. اور دنیا جہاں کے بچے کمپیٹ کرتے ہیں, اور پچھلے 2 سال سے لگاتار پاکستان از نمبر 1. سب سے زیادہ اسکالرشپ پاکستانی یہ بچے بچیاں ون کرتے ہیں.
اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے بچوں کے اندر پوٹینشیل بہت زیادہ ہے. یہ ابھی جس طرح آپ کو انہوں نے امیجن کمپ میں بتایا اور اس طرح کی جو ریپرزینٹیشن 70+% جو پروجیکٹ ہیں ہمارے بچوں نے اگر بھیجے ہیں تو what does this mean? This mean کہ we have to believe on our youth. یہ ان میں پوٹینشیل ہے, ذرا نام تو ہو کہ مٹی بڑی زرخیز ہے سر. اسی حوالے سے جتنے بھی آج تک گورنمنٹ پاکستان نے پروجیکٹ کیے HEC کے تھرو یا ڈفرنٹ منسٹریوں کے ذریعے, انڈر پرائم منسٹر وی آر پراؤڈ ٹو بی دی مین ایگزیکیوٹر فار دی پرائم منسٹر یوتھ پروگرام. پچھلے جب ان کا دور تھا, پھر جب 15 مہینے کا دور آیا, پھر ابھی بھی الحمدللہ, اور اس سے پہلے بھی جتنی گورنمنٹس آئیں, جتنے بھی یوتھ کے انیشیٹو تھے اس میں سے میکسیمم یوتھ کے انیشیٹو جو ہیں وہ HEC کی مختلف پروجیکٹ کے طور پہ ہم نے بھی ایگزیکیوٹ کیا اور ہم نے اپنا شیئر اس میں ڈالنے کی کوشش کی. سر آپ کو جان کے خوشی ہوگی کہ پاکستان میں کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں خدا نخواستہ یہ ہو گیا. میرے وائس چانسلر بیٹھے ہوئے ہیں وومن یونیورسٹی سے بھی, باقی یونیورسٹیوں سے بھی, نس سے بھی ہیں, کہ ہمارے بہت اچھی گورنمنٹ نے انویسٹمنٹ کی ہے ہائر ایجوکیشن کے سیکٹر. بہت اچھے ہم نے انسٹیٹیوشن اسٹیبلش کیے پاکستان میں. AI کی بات ہو رہی ہے تو ہم یہ بڑے پرو ریکٹر صاحب نس کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے کتنے 4-5 سال پہلے آئی بلیو دس AI کا جو سینٹر آف ایکسیلنس ہے وہ نس کے اندر اسٹیبلش کیا تھا. احسن صاحب پلاننگ کے منسٹر ہوتے تھے, دیٹ واز ہز ویژن کہ انہوں نے کہا کہ نہیں ان ایریاز کے اندر نینو ٹیکنالوجی کے اندر اب کوانٹم جو کمپیوٹنگ ہے اس طرح کے بہت سے پروجیکٹ ہم انیشیٹ کیے ہیں کہ ہمیں دنیا کے ساتھ رہنا ہے. یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ آج ہماری ٹیکنالوجی میں دنیا میں جب کہیں بھی بات کسی لیول پہ بھی ہوتی ہے تو پاکستان از آلموسٹ آلویز دیئر انشاءاللہ. اور اس فیلڈ میں بھی آپ کو ہم ڈس اپوائنٹ نہیں کریں گے اور انشاءاللہ ہم اپنے اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے ساتھ چلیں گے اور بیٹر اپرچونٹی ہم اپنی یوتھ کے لیے لائیں گے. سر اس وقت پاکستان کے اندر جو ہمبل وے میں ہم نے پرن کنیکٹیوٹی شروع کی جس کے ذریعے ہم نے ساری یونیورسٹیوں کو آپس میں انٹر لنک کر دیا آن لائن, اور 24/7 کی سروس اویلیبل ہے ہماری یوتھ کو, اور ساری پاکستان کی پبلک اور پرائیویٹ یونیورسٹیز تقریباً اس کے اوپر سسٹم کے اوپر ہیں اور ان کو فیسیلیٹیشن مل رہی ہے. آن ٹاپ آف دیٹ ہم ڈیجیٹل لائبریری کی شکل میں جو بہتر ریسورسز اویلیبل ہونے چاہیے ڈیجیٹل لائبریری میں, بھلے وہ جرنل کی ایکسیس ہے, بھلے وہ آپ کے پاس اپنے ڈسرٹیشن اپلوڈ کرنا ہے, بکس جو ہیں لاکھوں کی تعداد میں اویلیبل ہیں, وہ فری آف کاسٹ ہماری یوتھ کو اویلیبل ہے. اسی طرح کووڈ آیا سر تو دنیا نے بہت سفر کیا اور بہت سارے ایجوکیشن انسٹیٹیوشن بند ہو گئے, لیکن پاکستان میں الحمدللہ ہائر ایجوکیشن سیکٹر کے اندر ایٹ لیسٹ ہماری یونیورسٹیاں تیار تھی. اس وقت تک ہم 100 یونیورسٹیوں کو وائی فائی انیبل کر کے اسمارٹ یونیورسٹیوں میں کنورٹ کر چکے تھے. ورچوئل یونیورسٹی بن چکی تھی. علامہ اقبال تو بڑی پرانا سے آپریٹ کر رہی ہے, تو ہمارا کم سے کم نقصان ہوا ایز فار ایز دی ایکڈیمک کیلنڈر میں سال ضائع ہونے اس طرح کوئی نہیں ہوا. وجہ یہ تھی کہ گورنمنٹ پاکستان نے انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی پرو ایکٹیولی, اور پہلے سے یہ سارے انیشیٹو لیے ہوئے تھے. یہی وجہ ہے کہ اس کے فوراً بعد سی پیک کے اندر چائنا کی طرف سے ہمیں سپورٹ ملی اور ہم نے 1900 پبلک یونیورسٹیوں جن میں اسمارٹ یونیورسٹیوں کو کنورٹ کیا تھا 100 اسمارٹ کلاس روم کریٹ کر لیے. ایک کلاس روم ہمارے کو ایٹ لیسٹ دیا گیا. اور آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ آج ہمارے پاس ایٹ اے ٹائم 9000 بچوں کو ٹرین کرنے کی فیسلٹی اویلیبل ہے, جس کے اندر ٹولز موجود ہیں کہ 3D آپ انٹریکٹیو سیشن لے سکتے ہیں دنیا میں پورے پاکستان میں کہیں بھی بیٹھے ہوئے. اور الحمدللہ یہ بھی آپ کو جان کے خوشی ہوگی جو ریمیننگ یونیورسٹی ہیں, اور آلریڈی ہم وی آر ٹیکنگ اپ دوز پروجیکٹ ود ڈفرنٹ فورم. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم 100% یونیورسٹیوں کو اس پہ شفٹ کر دیں گے. ان کو وہ باقی فیسلٹی بھی, اس میں پرائیویٹ سیکٹر بھی بیٹھا ہوا ہے, ہم ان کو بھی انشاءاللہ آن بورڈ کریں گے اور یہ ساری فیسلٹی ان کے لیے لے کے آئیں گے. سر AI کی بات ہو رہی ہے آپ کی انفارمیشن کے لیے. پاکستان کے اندر ہمیں ورلڈ بینک کا ایک پروجیکٹ ملا تھا چند سال پہلے 2018 میں. جب میں چیئر پرسن تھا اس وقت ہی میری ٹیم نے, بٹ صاحب بھی ہیں, باقی لوگ ہیں, ہم نے مل کے ایک پروجیکٹ ورلڈ بینک کو سیکنڈ فیز دیا تھا. اس کے اندر وہ پروجیکٹ اپروو ہوا تھا $400 ملین لون کا. اس میں میجر کمپوننٹ آف کورس ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ, ٹریننگ کمپوننٹ, سسٹم کو ٹھیک کرنا تھا, اور کچھ پورشن تھا ٹیکنالوجی کے اوپر. اور اس میں میجر جو ہم انٹرونشن کی ہے سر, پاکستان کے اندر 2 ڈیٹا سینٹر بن چکے. ایک کی ہم نے آپ سے ریکویسٹ کی ہوئی ہے پنجاب میں لانچنگ بھی کروانی ہے. سندھ والا جو ہے NED میں ہے وہ بھی انشاءاللہ اگلے چند مہینوں میں تیار ہو جائے گا, پھر اس کی اناگوریشن کروانی ہے. اس سے ایک میجر شفٹنگ جو آئے گی نا سر, کہ پاکستان میں کمپیوٹنگ فیسلٹی کے لیے آپ کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہوگا کہ ہمارے پاس یہ چیز نہیں ہے.
سر 480 ریک کی کیپیسٹی ہے ان دونوں ڈیٹا سینٹر کی, اور میرا خیال ہے ہماری ساری یونیورسٹیوں کا, علوی صاحب اور ڈاکٹر آفتاب صاحب بھی IIT کے بیٹھے ہوئے گرو, کہ ہماری ساری یونیورسٹیوں کی ریکوائرمنٹ بھی دیکھیں تو میرا خیال ہے 40 ریکس میں پوری ہو جاتی ہے. تو لیکن ہم وہ سسٹم لانچ کر رہے ہیں جو آنے والے دنوں میں پاکستان کے لیے, کسی پورے پاکستان کے لیے جو مختلف ڈپارٹمنٹ کو ضرورت ہوگی تو وہ فیسلٹی اویلیبل ہوگی. اینڈ وی آر شفٹنگ ایوری تھنگ آن کلاؤڈ کمپیوٹنگ بیسیکلی. اس ڈیٹا سینٹر کے ساتھ ہواوے ہمارا پارٹنر ہے اور اس میں بہترین فیسلٹی اویلیبل ہے. AI کی بات کریں سر آپ کے لیے, اور سب کو پتہ ہے, میں یہ بتاتا بھی رہتا ہوں, we are working and we are very close to now finalizing the agreement that we have requested our partners around the world that help us to for end-to-end solution. We are not interested to buy super computer خرید لیں اور پرانی چیزیں خریدیں, نہیں. ہماری یوتھ کو ساتھ رکھیں, ان کو ساتھ ٹریننگ بھی رکھیں, ان سے R&D بھی کروائیں, ان سے انوویشن بھی کروائیں, اور اینڈ ٹو اینڈ سولوشن کی طرف ہم جا رہے ہیں انشاءاللہ. اور جو پہلے 2 پروجیکٹ کرنے لگے ہیں وہ چیٹ GTP پاکستان کا اپنا بنا رہے ہیں, جس میں انگلش بھی ورژن ہوگا, اردو ورژن بھی ہوگا, تاکہ وی شوڈ گیو آور نیریٹو ٹو ریسٹ آف دا ورلڈ رادر دین جسٹ ویٹنگ وٹ دے آر رائٹنگ. کیونکہ آج کی چیٹ GTP کوئی ڈالیں تو بڑے انٹرسٹنگ جواب آتے ہیں جو ہماری یوتھ کو پھر کنفیوز کر دیتے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے تو یہ کہا تھا کہ پاکستان اس لیے بنا تھا, تو میرا کمپیوٹر تو کچھ اور کہتا ہے. تو اس میں یوتھ کا قصور نہیں سر, ہم نے کام نہیں کرتے. ہم اگر بیک اینڈ پہ اپنا کام کنٹینیو کریں تو میری یوتھ کو صحیح چیز پتہ لگے کہ رائٹ کیا ہے, رانگ کیا ہے. تو پہلا پروجیکٹ ہی لانچ کرنے لگے ہم انشاءاللہ چیٹ GTP پہ, اور دوسرا پروجیکٹ ہوگا اسمارٹ ٹیچر کا. جس طرح آج کل جیسے وہ ٹھیک کہہ رہی تھی جین کہ آنے والے دنوں پہ ٹوٹل شفٹ ہو رہا ہے آن لائن پہ. یہ آپ کا موبائل آپ کا ٹیچر ہے, یہی آپ کی یونیورسٹی ہے, یہی آپ کا لیب ہے. تو ہم بھی اپنا اسمارٹ ٹیچر کا کنسیپٹ لا رہے ہیں, اور اس پروجیکٹ انیشیل شروع کر دیا ہوا ہے کہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہمیں کیا ڈیفیکلٹیز آ رہی ہے چھوٹے لیول پہ. جیسے ہی اس کا رزلٹ آتا ہے تو اس کو ہم میکرو لیول پہ ایک بڑا پروجیکٹ کے طور پہ لیں گے, جس میں وہ جو مشین انیبل ٹیچر ہوگا تھرو AI اور باقی چیز جو ٹول یوز کرتے ہو, میں IT کا بندہ نہیں ہوں, آپ ہی سے سن کے لفظ پکڑ لیتا ہوں, تو اس کے بیس پہ پھر وہ ٹیچر ہر ایک کو اس کی قابلیت کے مطابق ٹرین کرے گا. میری جو چیز میں جہاں میں ویک ہوں اس کو ری ٹرین کر کے اس کو اسٹرانگ کرے گا, تاکہ ایٹ دا لیول سارے لوگوں کی ٹریننگ ایک جیسی ہو اور وہ لوگ اسی طرح اٹھیں اور اپنے اپنے روزگار اپنے اپنے ایریاز کے اندر ایکسل کر سکیں. تو یہ تو سر چند میں نے بھی مارکیٹنگ کی. اب آتے ہیں مائکروسافٹ کی طرف. تھینک یو مائکروسافٹ, وی ہیو اے ویری لانگ ہسٹری آف ورکنگ ٹوگیدر. اینڈ میں منسٹر صاحب سے کہہ رہا تھا کہ ہماری تھوڑی سی کتائیوں کو بھی مائکروسافٹ برداشت کر رہا ہے, کوئی ڈیلے ہوگی یہ چیزیں, وہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں انشاءاللہ. جبران ریسٹ ایشور وہ ہم کریں گے. سر 600 سے زیادہ انہوں نے ٹریننگ ایکٹیویٹیز کی ہیں پاکستان میں پچھلے جو ہمارے 12 سال سے ان کے ساتھ تعلق ہے. یہ موٹی موٹی فگر کو انہوں نے دی ہے. 170 یونیورسٹیاں جنرلی ان کے مختلف ایکٹیویٹیز کے اندر یا اس سے زیادہ بھی پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں. 5000 فیکلٹی کو ڈائریکٹلی, یہ فیکلٹیز کو اور اسٹاف ہے سپورٹ اسٹاف, ان کو ڈائریکٹ ٹریننگ میں انہوں نے ہمیں ہیلپ کی ہے. 30,000 سے زیادہ اسٹوڈنٹ کو انہوں نے مختلف ایکٹیویٹیز میں ڈائریکٹلی ریچ کیا ہے. ابھی جبران نے ایک فگر کوٹ کر رہے تھے کہ ہی ہیز مور دین 650 مائکروسافٹ امبیسڈر, اینڈ آئی تھنک یو ہیو پک دوز تھنگ آن میرٹ اینڈ ود سم کوالٹی. ٹھیک ہے, تو سر آپ سے گزارش یہ ہوگی, یہ آپ کا پورٹے ہے کہ اگر آپ اجازت دیں تو HEC اور مائکروسافٹ مل کے ان کو اسلام آباد لاتی ہے. ہم ایک بہت بڑا شو کرتے ہیں تاکہ میری یوتھ اس سے موٹیویٹ ہو کہ گورنمنٹ کی اونرشپ ہے, وہ اچھے کام کا ریوارڈ بھی کرتی ہے. تو آپ کو ایک اچھا سا یہاں کریں گے انشاءاللہ پروگرام ایٹ یور کنوینئنس. سر پاکستان کچھ سالوں پہلے 10-15 سال پہلے یہ بڑا ہوتا تھا کہ پائریٹڈ لائسنس ادھر بڑے, ہر مارکیٹ میں 20 روپے کی سلائڈ CD ملتی تھی, جو مرضی سافٹ ویئر اپلوڈ کر رہے ہیں. وی کین پراؤڈلی ٹیل یو ٹوڈے سر کہ ہمارے انسٹیٹیوشن پائریسی سے پاک ہیں اس وقت. کوئی بھی کسی بھی انسٹیٹیوشن میں, آئی ہوپ آپ کے بیس پہ میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ سارے لائسنس سافٹ ویئر کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اور اس میں ہمارا ایک پارٹنر مائکروسافٹ کے ہم شکر گزار ہیں کہ 1.5 ملین کے قریب جو ہے انہوں نے لائسنس ہمیں فری آف کاسٹ دیے ہوئے ہیں. ہم نے کچھ تو میں نے پرچیز کیے ہوئے ہیں, لیکن کچھ لائسنس ہم نے فری بھی دیے ہوئے ہیں. تو تقریباً 1.5 ڈفرنٹ لائسنسز جو ہے ہماری ٹوٹل یونیورسٹیوں کے اندر, ہمارے لیپ ٹاپس کے اندر یہ اویلیبل ہے. یہ بھی ان کے ساتھ ہمارا بڑا اچھا سیٹ اپ چل رہا ہے. پر ان کا ایک اچھا ایک یونیک سا 365 سروسز تھی ان کی, کہ ایک ہی ون پلیٹ فارم سے آپ کو مختلف قسم کے ٹول اویلیبل تھے ہمارے ریسرچر کو, ہمارے اسٹوڈنٹ کو. تو وہ بھی ہم نے
مائکروسافٹ کے ساتھ مل کے HEC کے ایگریمنٹ کے تحت ہم نے فری آف کاسٹ ساری یونیورسٹیوں کو پرووائڈ کیا ہے, بلکہ جو لیپ ٹاپ آپ لوگ دیتے ہو پرائم منسٹر یوتھ پروگرام اس کے اندر بلڈ ان ہم ڈالتے ہیں وہ سافٹ ویئر تاکہ ہمارے بچے بچیوں کو یہ میسر ہو سر. اس کے علاوہ 300+ اسٹارٹ اپس اور ایکسیلریٹڈ ود ڈفرنٹ لیول پہ وہ بھی اس میں ہمیں ہیلپ کرتے ہیں اینڈ سو آن. They gave me a long list, but I just stop it here, sir. The issue is this: these are our kids. یہ پاکستان کے ہیرے, پاکستان کا فیوچر. مجھے, آپ کو, ہمارے جتنے پارٹنر ہیں انڈسٹری کے جن کا یہاں بزنس بھی ہے, ہم سب کو مل کے کوشش کرنی پڑے گی کہ ہم اپنے ان بچے بچیوں کو بہترین فیسلٹی پرووائڈ کریں, بہترین ریسورسز دیں. اور گورنمنٹ آف پاکستان لاسٹ 22 ایئر تھرو HEC آف کورس ڈائریکٹ بھی بہت سارے پروگرام ہو رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایجوکیشنل اس طرح کے پروگرام ہیں, بھلے وہ لیبس ہوں, بھلے وہ آپ کی IT انفراسٹرکچر ہو, اس کے علاوہ فی ریمبرسمنٹ ہو, اسکالرشپ ہو, یہ سارے کس لیے کر رہے ہیں کہ ہم اپنا فیوچر, اپنی آنے والی نسلوں کا فیوچر پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں. اور طریقہ یہی ہے سر کہ ایجوکیشن آف کورس ہائر ایجوکیشن از ویری امپارٹنٹ, سو وی ہیو ٹو انویسٹ ان دس سیکٹر اینڈ دیٹ از the way forward. Once again, thank you very much, ladies and gentlemen, for your patience listening. We are thankful to Microsoft and similar other partner. I can see few other partner also sitting on back bencher. So ان سب کے شکر گزار ہیں کہ اس نوبل کاز کے لیے, پاکستان کی فیوچر جنریشن کے لیے ہمارے ساتھ پارٹنر ہیں اینڈ وی آر پراؤڈ آف اٹ. اور آپ کا شکریہ سر. آئی نو آج کل بجٹ کا ٹائم ہے اور آپ کے یہاں ادھر کافی ساری گرمی بھی ہے, تو ہم نے سوچا آپ کو تھوڑا سا لا کے بتائیں کہ نہیں, اچھی خبریں بھی ہیں اور اس طرح کی ہزاروں اچھی خبریں ہیں جو میری یونیورسٹیز, میرے انسٹیٹیوشن, میری یوتھ جو ہے پاکستان کے لیے لا بھی رہے ہیں اور انشاءاللہ آنے والے دنوں پہ اور بھی لائیں گے. میں HEC کی ٹیم کے بھی شکر گزار ہوں. ہمارے ایڈوائزر بیٹھے ہیں, سینئر ممبر بیٹھے ہوئے ہیں, سب IT کی ٹیم ہے جو ہمیشہ ہر وقت تیار رہتے ہیں انشاءاللہ. اور ہم انشاءاللہ پاکستان کے لیے ہر وقت حاضر ہیں اور انشاءاللہ کام کرتے رہیں گے. فیوچر, برائٹ فیوچر آف پاکستان. پاکستان زندہ باد. تھینک یو ویری مچ لیڈیز اینڈ جینٹلمین. Thank you, Chairman Saab. Now I would like to request the team to set up the stage for launch of Microsoft Copilot, Microsoft Learn for Educators, and Microsoft Founders Hub in collaboration with Higher Education Commission. I request Honorable Chief Guest, Mr. Rana Mashood Ahmed Khan, Professor Dr. Mukhtar Ahmed, Chairman HEC. May I request Honorable Vice Chancellor who are sitting among us, they can also join us, کیونکہ آپ کے بغیر تو نہیں ہونا. نہیں, آفتاب صاحب تھوڑی سی تکلیف ہوگی, آ جائیں. پرو ریکٹر بھی آ جائیں جو آئے ہوئے ہیں مختلف یونیورسٹی سے, پروفیسر, ہمارے ممبر صاحبان بھی. چٹھا آپ کے بغیر تو نہیں ہوتا, آپ بھی آؤ. Let's start the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
10, Thank you, everyone. Ladies and gentlemen, now I would request our Honorable Chief Guest, Mr. Rana Mashood Ahmad Khan, Chairman, Prime Minister's Youth Program, to please come on the stage and say a few words. A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. First of all, really appreciate the representatives of Microsoft, because when in 2004 I got a chance to visit the Seattle head office of Microsoft, and it was truly inspiring. And in 2016, when I was Education Minister Punjab, I went to your European headquarters in Readings, and it was a really inspiring experience, because at that time in 2004, they shared with us that the youngsters or professionals who don't have the know-how of technology, they are illiterate in our eyes. So after more than 20 years, technology has transformed like anything, and frankly, for novices like us, it's scary. But in order to move forward, we need these interventions. And I was meeting the youngsters outside, जो बच्चे और बच्चियां इमेजिन कप में आए, तो मैंने ये देखा कि पाकिस्तान में हर जगह पे जहाँ भी जाता हूँ मैं ये बात करता हूँ, अगर कोई कहता है ना कि जी पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है उसके बारे में हमें डाउट है, तो मैं हमेशा उनको कहता हूँ कि मेरे साथ मेरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में आओ, वहाँ पे हमारे नौजवानों से और हमारे टीचरों से मिलो, और वहाँ पर देखो कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल कितना ताबनाक है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल कितना रोशन है. क्योंकि यहाँ पे जो स्पिरिट नजर आती है, जो कमिटमेंट नजर आती है, जो ड्राइव नजर आती है, इस ड्राइव को ही आगे लेके चलना है. और इमेजिन कब की जब हम देख रहा था मैं, तो मुझको याद आ गया कि मैं पंजाब के अंदर जब शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे, तो हमने जब यूथ फेस्टिवल्स का आगाज किया था, तो उसके अंदर हमने स्लोगन दिया था डेयर टू ड्रीम का, कि नौजवान जो हैं वो अपने ख्वाबों को, अपनी इमेजिनेशन को हमारे साथ शेयर करें, प्लेटफॉर्म हम देंगे. और वहाँ से जो हमने एक यूथ पॉलिसी दी थी, उसके अंदर जो ई गवर्नेंस का सिस्टम था, मैं बैठा भी जब वहाँ पर मैं सोच रहा था कि ई लाइब्रेरीज से लेके ई कॉमर्स, मतलब हमारे डिफरेंट इनिशिएटिव्स थे जिनके अंदर मतलब मैं ई रोजगार था, LRMI का सिस्टम लेकर आए, मैं बैठा भी वहीं पे लिख रहा था, ई लर्न हम पंजाब के अंदर जो सिस्टम लाए. तो इन जब तक आप ये इंटरवेंशंस नहीं करते हैं, जब तक आप ऑटोमेशन की तरफ नहीं जाते हैं, एंड वी आर प्राउड ऑफ द फैक्ट कि वी स्टार्टेड दिस प्रोसेस बैक इन 2010 एंड 11 इन पंजाब. और यही वजह है कि जब 2017 में इकोनॉमिस्ट में एक आर्टिकल छपा था कि पंजाब का एजुकेशन सेक्टर का मुकाबला पाकिस्तान के बाकी सूबों से नहीं बल्कि एशिया के बेहतरीन ममालिक से है, तो की जो है पाकिस्तान जब पूरी खुद एक एक सूबा तरक्की नहीं करेगा, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता. लेकिन बताने का मकसद ये है कि पाकिस्तान के अंदर इनोवेशन को सपोर्ट करना, पाकिस्तान के अंदर इस तरह के जो इंटरवेंशंस हैं इनको सपोर्ट करना, गवर्नमेंट्स की जिम्मेदारी हमेशा एक प्लेटफॉर्म मुहैया करना है. मैं तो इस बात का बहुत बड़ा प्रोमोटर हूं कि बच्चों को, हमारी जो यूथ है, इसको आप प्लेटफॉर्म दें एंड दे कैन डू वंडर्स. और जो हम कहते हैं ना कि पाकिस्तान की तरक्की का राज क्या है, पाकिस्तान की तरक्की का एक ही राज है कि हम अपने नौजवान को एतमाद दे दें,
اس کو پلیٹ فارم دے دیں, اس کو ریسورسز دے دیں, اور اس کے بعد پاکستان کی ترقی انشاءاللہ رک نہیں سکتی. ابھی بھی جو ہم دیکھ رہے ہیں, جس طرح یہ امیجن کپ ہے, ہمارا ایک پرائم منسٹر کا انوویشن ایوارڈ ہے, اس کے اندر ہم تقریباً اسی طرح ان آئیڈیاز کو سپورٹ کرتے ہیں. ہم آج پاکستان کے اندر جب دیکھتے ہیں کہ آگے چلنے کا راستہ کیا ہے, تو وی آر ریئلی تھینکفل ٹو کمپنیز لائک مائکروسافٹ کہ جس طرح یہ یہاں پر انویسٹ کر رہے ہیں, جس طرح یہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, جس طرح یہ چیزوں کو لے کر چل رہے ہیں. اس کا ایک وجہ یہ بھی ہے, یہ میرا اپنا ماننا ہے, کہ دنیا اب آہستہ آہستہ پاکستان کے نوجوانوں کے پوٹینشل کو سمجھ رہی ہے, کیونکہ پاکستانی نوجوان کو جہاں پر موقع ملتا ہے وہ اپنے آپ کو ثابت کرتا ہے, وہ اپنی جگہ بناتا ہے اگینسٹ آل آڈز. کہ مطلب یہاں پر جو ایشوز ہیں, مہنگائی کے, پولیٹیکل انسٹیبلٹی سے لے کے, رائٹس سے لے کے, بٹ اس کے باوجود ہمارے بچے اور بچیاں جو ہیں وہ دنیا کے اندر اپنا لوہا منوا رہے ہیں. تو ویژن حکومت کا بہت کلیئر ہے, اور جس شہباز شریف صاحب کے ساتھ میں اتنے سالوں سے کام کر رہا ہوں, ان کے ویژن کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو پرائم منسٹر یوتھ پروگرام ہے, یہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے. اور خاص طور پر چونکہ ہم ایچ ای سی کو میں اور چیئرمین صاحب کو خاص طور پر اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ ہر اس انیشیٹو کو جس کا فائدہ ایجوکیشن کو ہوتا ہے, جس کا فائدہ نوجوانوں کو ہوتا ہے, چیئرمین ایچ ای سی with his team is always there, and HEC is doing a wonderful work right now. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈفرینٹ انیشیٹوز ہیں, میں نے چیئرمین صاحب سے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ پروجیکٹس جو ہم پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے تھرو کرنا چاہتے ہیں, جس طرح ہمارا انوویشن کا ایوارڈ ہے, جس طرح پرائم منسٹر یوتھ لون پروگرام ہے, وہ پروگرام بھی آپ جیسے بچے اور بچیوں کے لیے ہے کہ اگر آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے اور آپ اپنا کوئی پروجیکٹ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس ریسورسز اویلیبل نہیں ہے, تو یہ فنڈ, یہ لون, انٹرسٹ فری لون آپ کے لیے اویلیبل ہے, سافٹ لون. تو اس کے اندر اس کے ساتھ ساتھ ہم اس سال نیشنل یوتھ کونسل بنانے جا رہے ہیں, جو ایڈوائزری بورڈ بن جائے گا یوتھ کا فار پرائم منسٹر کے یوتھ سے ریلیٹڈ جو بھی آئیڈیاز اور جو بھی وے فارورڈ ہے وہ آپ اس فورم پر آئیں, ہمارے ساتھ بیٹھیں. یونیورسٹیز کے اندر ہم گرین یوتھ موومنٹ جمز کے نام سے آلریڈی ایک بہت بڑا, ابھی تک 260 سے زیادہ یونیورسٹیز ہیں, 130 سے زیادہ یونیورسٹیز میں یہ جم کلبز بن چکے ہوئے ہیں. اس وقت پاکستان کو جو کلائمیٹ چینج, پاکستان کا اس میں 0.2% بھی حصہ نہیں ہے, لیکن ریسیونگ اینڈ پہ ہم ہیں. تو اس کے لیے ہم ایک نیشنل والنٹیئر کور بنانے جا رہے ہیں, جو پورے پاکستان کے اندر کلیمٹی, خدا نہ خواستہ کوئی نیچرل کلیمٹی آتی ہے تو اس سے نبرد آزما ہونے کے لیے آپ جیسے بچے اور بچیاں جو ہیں یہ ٹارچ بیررز بنیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو ایجوکیشن ہے, اس کے اندر گورنمنٹ جو ہے لیپ ٹاپس کی جو بات ہوتی ہے, اس دفعہ ہم ایک اور آئیڈیا ہم گورنمنٹ کے پاس, پرائم منسٹر کے پاس لے کر گئے ہیں, چیئرمین ایچ ای سی اس کو لیڈ کر رہے ہیں, دیٹ از لیپ ٹاپس فار آل. اور ہماری کوشش یہ ہے کہ وہ آئیڈیا اپروو ہو جائے. اس آئیڈیا کے تحت ہم بچے اور بچیوں کو انٹرسٹ فری لیپ ٹاپس, جو لیپ ٹاپ آپ کو چاہیے وہ آپ سافٹ لون کی شکل میں لے سکتے ہیں, تاکہ یہ صرف اور صرف ایک طبقے تک نہ رہے, پورے پاکستان کے بچے اور بچیاں اس چیز کا فائدہ اٹھائیں, کیونکہ ٹیکنالوجی جو ہے اس کے ساتھ ہی ہم آگے چل سکتے ہیں. I have lot to share, بٹ میں صرف یہاں پر یہ کہوں گا, it's always an honor and pleasure to be here in HEC, and I again appreciate the work done by the Microsoft team. میں ریئلی ہم, اور اس میں جو چیئرمین صاحب نے کہا تھا کہ they are 650 ambassadors, بالکل. میں نے 2 دن پہلے ہماری ایک میٹنگ تھی پیٹرولیم انڈسٹری کے اور ان کے ساتھ, تو میں نے جو سیکٹری پیٹرولیم ہے اور جو منسٹر صاحب ہیں ان سے کہا کہ اس وقت ہر ڈپارٹمنٹ کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, اور خاص طور پہ جو پاکستان کے اندر جو ایکسپلوریشنز, آئل ویلز اور اس طرح کی باقی چیزیں ہیں, تو جتنے بھی یونیورسٹیز کے جیولوجی کے ڈپارٹمنٹس ہیں چیئرمین صاحب,
मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि इनके सेमिनार्स को जो है फाइनेंस जो है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम करे, हम हर स्ट्रीम को जो है वो इसके ऊपर जाएं, तो वो ही एग्रीड, और मैं उनको आपके पास भेजूंगा, और इसके ऊपर हम जिस तरह जियोलॉजी और इससे रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स हैं उन बच्चों के लिए भी कि उनके पास क्या स्ट्रीम्स हैं आगे जाने की, पाकिस्तान में भी और दुनिया के अंदर भी। सेम इसी तरह ये जो 650 एम्बेसडर्स बने हैं, इनके साथ हम बिल्कुल बैठेंगे, और खाली इनके साथ नहीं बैठेंगे, हर वो बच्चा और बच्ची जो काम करना चाहता है, जो कमिटेड है अपनी स्टडीज के साथ भी, अपनी लाइफ के साथ भी, उसके साथ बैठेंगे और आप लोगों के साथ मिलके पाकिस्तान को उसका खोया मुकाम वापस दिलाएंगे। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। खास तौर पर यहाँ पर जो वाइस चांसलर्स, यहाँ पर जो HEC के साथी बैठे हैं, मैं उनका भी बड़ा मशकूर हूँ, क्योंकि पाकिस्तान आज इतनी मुश्किलात के बावजूद भी अगर अपने मुकाम हासिल करने की जिद्दोजहद कर रहा है, तो उसमें सबसे ज्यादा रोल इन VCs का, इन जो एकेडेमिया का है, इसका रोल है। तो मैं आपको भी अप्रिशिएट करता हूं। पाकिस्तान जिंदाबाद। Thank you, sir, for your kind words and time. I'll request Honorable Chairman Saab to please come forward and present the shield to our esteemed guest, Mr. Rana Mashood Ahmed Khan, Chairman, Prime Minister's Youth Program. As we're deeply grateful for your presence here today, thank you for inspiring us all. I would like to call Mr. Jaleel Ahmed for a note of thanks. Member IT, Professor Dr. Jaleel Ahmed. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Mashood Rana Saab, Chairman, Prime Minister Youth Program, Honorable Chairperson, Higher Education Commission, dear colleagues and Vice Chancellor, Assalamu alaikum. And a warm afternoon. It's already warm afternoon outside this hall. I'm really thankful to the Chairman, PM Youth Program, for sparing time to come here to actually give us encouragement and inspiration to attend this event. While I'm a student of technology, a lot of discussion have already been done about technology, but I would like to add one thing, that the data center that is mentioned by Honorable Chairperson, that will be a flagship project, and that is done in the tenure of our Honorable Chairperson. I think we need to give a big hand to him for this contribution. And once again, I'm thankful to all of you that you have spared your valuable time and come here to attend this event. We have a strategic partnership with Microsoft, and inshallah we are working on the AI, especially that personalized teacher again mentioned by Honorable Chairperson. We are working on it, and very soon we will have personalized GPT and personalized AI-based teacher here in the Pakistani universities. That again we are talking to a number of companies. It will be based on the private-public partnership with a number of companies. I am also thankful to the HEDP that they are contributing a lot to the development of IT sector in Pakistan. Once again, thank you very much. थैंक यू वेरी मच। हम अपने मीडिया के भी शुक्रगुजार हैं कि ये अच्छी अच्छी चीज़ें बताएं हमारी कौम को, कि हम इंशाल्लाह पाकिस्तान से भाड़ में आगे चले गए। हम इंशाल्लाह पाकिस्तान को सक्सेसफुल और प्रॉस्परस मुल्क बनाएंगे, ये हमारी यूथ मिलके हमारे साथ। थैंक यू। हाँ, बाहर आपके लिए हाई टी सर्विस सब कुछ से गुजारिश है कि जनाब थोड़ा सा हाई टी का भी इंजॉय कर लीजिए गर्म मौसम में और जाने से पहले। थैंक यू फॉर कमिंग जी, थैंक यू।